بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گوہر بٹ سیاستان کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس وقت لاجواب ہو گئے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب کیا آپ اسامہ بن لادن کو شہید سمجھتے ہیں، تو وہ کچھ دیر کے لیے انہوں دی سیٹ ہی گم ہو گئی۔ وہ ان کی آنکھوں میں ایک الجھن سی آئی، ان کا چہرہ جو ہے وہ بالکل سپاٹ ہو گیا اور ان کی زبان نے ان کا ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ کوئی 5 7 10 سیکنڈ کے لیے وہ بالکل خاموش رہے، پن ڈراپ سائلنس تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا۔ یہ وہ موقع ہے جو اس نے بتایا ہے کہ پاکستان کی ریاست جو ہے یا پاکستان کی حکومت جو ہے وہ اس وقت بری طریقے سے کنفیوزڈ ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے، اس نے جانا کس طرف ہے، اس کی اگلی منزل کون سی ہے۔ پاکستان کے اوپر بہت پریشر ہے کہ جناب، اور یہ پریشر کسی اور کی طرف سے نہیں، امریکہ کی طرف سے ہے کہ جناب وہ ایک معاہدہ جو کہ پرویز مشرف صاحب نے کیا تھا اور امریکہ کے ساتھ کہ جب امریکہ کو ضرورت ہو تو وہ ایئر سپیس ہماری استعمال کر سکتا ہے، حملوں کے لیے استعمال کر سکتا ہے، تو پھر اس معاہدے کو سپتمبر میں اس معاہدے نے ختم ہو جانا ہے اور امریکہ چاہتا یہ ہے کہ اس معاہدے کو دوبارہ سے وہ پاکستان جو ہے اس کی تجدید کرے اور 2 4 5 سال کے لیے اس کو بڑھا دے۔ اب وہ ایسا کیوں چاہتا ہے؟ وہ اس لیے چاہتا ہے امریکہ کیونکہ امریکہ یہاں سے تو چلا گیا، یعنی افغانستان سے تو وہ چلا گیا یا جا رہا ہے، لیکن اس کو خطرہ یہ ہے کیونکہ یہاں پر جو طالبان ہیں ان کو سپورٹ جو ہے وہ اب اور خطے کے اہم ممالک کی طرف سے ملنا شروع ہو گئی ہے، یہ امریکہ کا خیال ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مزید جو ہے ان کو سپورٹ کرے، جس میں سر فہرست جو ان کا خیال ہے کہ وہ چائنا جو ہے ان کی مدد کر سکتا ہے۔ تو اس لیے امریکہ چاہتا یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی ایکٹیویٹی دکھائی دے تو وہ وہاں سے اپنے میزائل یا جہازوں کے ذریعے بمباری وغیرہ کر سکے۔ اس سلسلے میں پاکستان کے اوپر پریشر ہے اور نیگوسیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ جو مذاکرات ہیں یہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کی سطح پہ ہو رہے ہیں۔ اس حکومت کے ساتھ اس قسم کی کوئی بات جو ہے وہ امریکہ نہیں کر رہا، اور لیکن کیوں نہیں کر رہا؟ وہ اس 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کا توازن جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے اور طاقت صرف ایک ہی سائٹ پہ ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ ہیں قمر جاوید باجوہ، تو لہٰذا انہی کے ساتھ بات کی جائے۔ یہ تو پپٹ بیٹھے ہوئے، ان کے ساتھ بات کرنے کا کیا فائدہ؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ وجہ ہے دوسری، یہ جو ہے نا شاہ محمود قریشی صاحب کا لاجواب ہو جانا، شاہ محمود قریشی صاحب کی چہرے سے ہوائیاں اڑنا شروع ہو جانا، شاہ محمود قریشی صاحب کی آواز بند ہو جانا، یہ ہے وہ وجہ کہ پاکستان کی جو حکومت ہے وہ ابھی تک اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکی کہ جناب اسامہ بن لادن ہلاک ہوا یا شہید ہوا، اور اس واقعے کو 10 سال ہو چکے ہیں، اور یہ حکومت جو ہے یہ عمران خان کی حکومت ہے۔ اب عمران خان وہ شخصیت ہیں کہ جن کو طالبان نے اپنا نمائندہ مقرر کیا تھا۔ میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں کہ جب نواز شریف کی گورنمنٹ آئی تو نواز شریف کی گورنمنٹ نے آ کے طالبان کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا تھا کہ آپ پاکستان کے اندر دھماکے کرتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے، ساڈی جان چھڈو، جاؤ اپنے پاسے کسی اور پاسے منہ کرو۔ تو اس کے لیے آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی تھی جس میں ساری سیاسی جماعتوں کے لوگ تھے۔ اس میں 2 لوگوں کو طالبان نے اپنے نمائندے کے طور پہ بھیجا تھا۔ ایک تھے پروفیسر ابراہیم جو کہ جماعت اسلامی کے امیر تھے KPK کے، اور دوسرے جو تھے وہ عمران خان تھے۔ تو عمران خان کی شروع سے ہمدردیاں جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر طالبان کے ساتھ رہی ہیں، بلکہ عمران خان تو یہ کہتے رہے ہیں کہ اسلام آباد میں ان کو آفس کھول کے دینا چاہیے تاکہ ان کے ساتھ بات چیت ہو سکے۔ اپنی وہ ایک اس کی لاجک پیش کرتے تھے جو مینو تو کم از کم سمجھ نہیں، بلکہ دنیا کے 90% جو انسان ہیں سیاست کو سمجھنے والے یا اس میں دلچسپی رکھنے والے، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی، یہ لاجک۔ لیکن عمران خان صاحب اپنی منطق کے ایک آپ وکھرے ٹائپ انسان ہیں، وہ کیا کرے، ساڑھے سر تے بھاتا گیا، بھگت رہے ہم بھی، لیکن بہرحال یہ ان کی لاجک تھی۔ اچھا، اب شاہ محمود قریشی صاحب کا مسئلہ کیا ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں نا اس خانوادے سے ہیں جو کہ شروع سے اقتدار کے ساتھ رہے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، جنرل ضیاء کا دور تھا تو شاہ محمود قریشی صاحب کے جو والد صاحب تھے مخدوم سجاد شاید نام تھا، وہ گورنر تھے پنجاب کے۔ اچھا، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کا دور تھا تو وہ ان کے جو چچا تھے شاید وہ بھی بھٹو صاحب کے ساتھ تھے۔ اچھا، اب میں تھوڑا سا اور پیچھے چلا جاتا ہوں،
تھوڑا سا اور پیچھے چلا جاتا ہوں، بلکہ کو 150-200 سال پیچھے چلا جاتا ہوں، تو اس وقت بھی جو شاہ ملک قریشی کے ٹرائب کے ہیڈ تھے یا اس کی گدی نشین، اس وقت کے گدی نشین تھے جس کے اب شاہ ملک قریشی صاحب گدی نشین ہیں، ان کا نام بھی شاہ ملک قریشی ہی تھا۔ یہ وہ شخصیت تھے جنہوں نے اس وقت کی جنگ آزادی جو انگریزوں کے خلاف لڑی جا رہی تھی، جس کو انگریز جو ہیں وہ بغاوت قرار دیتے تھے، اس میں رائے احمد خان کھرل صاحب کی گرفتاری جو ہے ان کے والد صاحب نے، ان کے ان بزرگوں نے کروائی جو کہ شاہ ملک قریشی ان کا نام تھا، انہوں نے کروائی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور بہت سارے ایسے جو سن آف دا سائل تھے جو انگریزوں سے آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، ان کی مخبریاں گرفتاریاں کروائی تھیں۔ تو یہ خاندان جو ہے یہ شروع سے طاقت کے ساتھ رہنے والا خاندان ہے، انہوں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ وہ طاقت کے مقابلے پہ کھڑے ہو جائیں۔ پرویز مشرف کے دور میں بھی شاہ ملک قریشی صاحب جو ہیں وہ ناظم تھے اپنا ملتان کے، لیکن وہاں پر بھی وہ کبھی پرویز مشرف کے ساتھ آکڑے اکھڑے کوئی نہیں سن۔ وہ تو ہوا یہ تھا کہ جناب اس وقت حالات ایسے تھے کہ پرویز مشرف صاحب سیاسی مجبوریوں کی بنا پر شاہ محمود صاحب کو ساتھ نہیں لے سکتے تھے، جس کی وجہ سے شاہ محمود صاحب نہیں گئے۔ ادروائز بتانے والے بتاتے ہیں کہ ادو بھی یہ پائی جان ٹرے آسی باقاعدہ طور پر۔ پھر جب دور آ گیا آصف زرداری صاحب کا تو ان کو وزیر خارجہ بنا دیا گیا۔ جب ان کو وزارت خارجہ سے ہٹا دیا گیا تو اس وقت انہوں نے آصف زرداری کی مخالفت شروع کر دی اور ان کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں شروع کر دی۔ پھر وقت گزرا اور ان کو سمجھ آ گئی کہ اب جو طاقت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی وہ کس طرف جا رہی ہے، تو انہوں نے پھر پہلے نواز شریف صاحب کی طرف جانے کی کوشش کی، اتھے کہا نہیں پئی، پھر عمران خان صاحب کی طرف کسی نے ان کو شامل کروا دیا۔ تو یہ شاہ ملک قریشی صاحب جو ہے نا ابھی تک چونکہ انہیں اس بات کا علم ہے کہ ہماری ریاست نے فیصلہ نہیں کیا کہ ہمیں امریکہ کے ساتھ جانا ہے یا چائنا کے ساتھ جانا ہے، مستقبل میں ہماری پالیسی کیا ہوگی، اس لیے شاہ ملک قریشی صاحب نے اتنے براہ راست سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، اور کچھ دیر سوچنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جی میں اس کا جواب نہیں دوں گا۔ یہ ان کا حق ہے وہ جواب نہ دیں، لیکن وزیر خارجہ کے طور پر، پاکستان کے وزیر خارجہ کے طور پر پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ بہت زیادہ واضح ہونی چاہیے، خاص طور پر ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جس کی وجہ سے دنیا بھر میں ایک دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہوئی، اور پھر دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں ان کی زندگیاں جو ہیں وہ تنگ ہوئیں، ان پر عذاب آیا، اور پاکستان جو ہے وہ اس پر براہ راست اس کے اثرات مرتب ہوئے۔ اب وہ آپ کا جو ذاتی سوچ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہوگی، لیکن آپ حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ ظاہر ریاست کو ریپرزینٹ کرتی ہے، تو یہاں پر آ کر ایک معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اب شاہ ملک قریشی صاحب کا یہ جو بیان ہے اس کو ساری دنیا کا میڈیا بشمول پاکستان کے میڈیا کے، ساری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ بار بار چلا رہا ہے، بار بار اس کو دکھایا جا رہا ہے، خاص طور پہ انڈین میڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ دکھا رہا ہے، اور ظاہر ہے وہ کیوں نہیں دکھائے گا، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو دنیا بھر میں ہم ایک ایسی اسٹیٹ ڈکلیئر کروائیں جس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کے لیے شاہ ملک قریشی صاحب کا جو انٹرویو ہے یہ ان کے پاس ایک بہت بڑی اپنے جو وہ کلیم کرتے ہیں اس کے حق میں ایک دلیل آ گئی ہے، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ شاہ ملک قریشی صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی ریاست کو ریپرزینٹ نہیں کرتے۔ پاکستان کی ریاست کو جو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ ان سے امریکہ مذاکرات کر رہا ہے، یہ بھی وہ سب لوگ جانتے ہیں جو سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں یا جن کی سیاست پہ نظر ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کا پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک کنفیوز پرسنالٹی ابھی تک سامنے آئی ہے۔ وہ کبھی ان کو چین کا ماڈل پسند آتا ہے، کبھی وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں یعنی خلیفہ بننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی انہیں MBS کا ماڈل پسند آتا ہے یعنی وہ بادشاہت پسند آتی ہے، کبھی وہ صدارتی نظام کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی وہ اسامہ بن لادن کو شہید قرار دیتے ہیں، اور کبھی وہ جو ہے وہ جمہوریت کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ موقع کی مناسبت کے اعتبار سے وہ اپنے رخ تبدیل کرتے رہتے ہیں، لیکن شاہ ملک قریشی صاحب کی جانب سے جو کہ وزیر خارجہ ہیں، اور اصل مسئلہ یہی ہے کہ وہ وزیر خارجہ ہیں، وہ اپنی ذاتی حیثیت میں کوئی بھی موقف رکھیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب وہ جو مرضی موقف رکھیں، وہ شہید سمجھیں ان کو یا ہلاکت سمجھیں ان کی، اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ان کا، وہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ وزیر خارجہ ہیں تو انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے بیٹھ کر آپ ایک ایسے شخص کے بارے میں انڈیسائسو نظر آئیں، آپ نظر آئیں کہ جیسے آپ ڈر کے جواب نہیں دے رہے،
ایسے نظر آئے جیسے آبدی سٹی گم ہو گئی ہے، تو پھر پاکستان کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہی رویہ ہے اس حکومت کا، جس کی وجہ سے پاکستان کی حکومت کو یا پاکستان کو دنیا کے اہم ترین ممالک جو ہیں وہ سنجیدہ نہیں لے رہے، اور اسی رویے کی وجہ سے چائنا بھی پاکستان کے ساتھ ذرا اکھڑا سا ہے، ذرا ناراض سا ہے، ذرا شکوے بھری نگاہوں کے ساتھ پاکستان کی طرف دیکھتا ہے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ تہران میں ایک تقریب ہوئی جس میں چائنا کے وزیر خارجہ گئے، اور $400 ارب کا معاہدہ تھا جو ایران کے ساتھ چائنا نے کیا تھا، اور اس تقریب میں بھی بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب ہم نے ایک ایسے ملک کے ساتھ معاہدہ کیا ہے جس کے فیصلے وہ خود کرتا ہے، ایسا نہیں کہ صبح فیصلے ناشتے کی ٹیبل پر کچھ ہوتے ہیں اور دوپہر کے کھانے پر فیصلے کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی انہوں نے ایک طنز کیا تھا پاکستان کی طرف لے کر، کیونکہ پاکستان کے ساتھ ایک پرابلم یہ بنا کہ پاکستان نے سی پیک تو کر لیا لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے چائنا جو ہے وہ ناراض سا ہے، اکھڑا سا ہے۔ لیکن پاکستان جو ہے وہ ابھی تک سچی بات ہے کوئی ایسی واضح پالیسی نہیں اپنا سکا کہ اب ہمیں چائنا کے پلڑے میں جانا ہے یا امریکہ کے پلڑے میں جانا ہے۔ اگر تھوڑا سا وائزلی کھیلا جائے تو دونوں چیزوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ وائزلی کھیلنا جنہوں نے ہے انہوں نے ہی کھیلنا ہے۔ میں اور آپ تو صرف بیٹھ کے سوچ ہی سکتے ہیں، بات ہی کر سکتے ہیں، لیکن جنہوں نے اس وائزلی کھیل کو دنیا کے سامنے بڑے وائز طریقے کے ساتھ پیش کرنا ہے، وہ بھائی ایک سوال دا جواب سدھا نہیں دے پا رہا۔ یہ وہ حالات ہیں جن میں پاکستان اس وقت پھنسا ہوا ہے، اور اس حکومت نے نہ صرف پاکستان کے عوام یعنی آپ کی میری جو لوئر مڈل کلاس ہے اس کی زندگیوں کو مہنگائی بے روزگاری سے اور مہنگی بجلی سے دوچار کیا ہے، بلکہ دنیا بھر میں پاکستان کا جو امیج ہے وہ بھی کافی حد تک اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ اور امریکہ جو ہے وہ بہت بڑی ایٹم ہے، وہ انکل سیم جو ہیں وہ آپ پاکستان کو ابھی تک IMF کے ساتھ معاملہ طے نہیں ہو پائے، تو اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے، وہ امریکہ ہی اس کی وجہ ہے۔ امریکہ کو آپ مطلب اگر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کھیڑ کھوڑ لوگوں کی ہاکی، تو بڑا مشکل کام ہے، اس طرح سے نہیں ہو سکے گا۔ اب پاکستان کے پاس وقت کم ہے، جو ہمارے یہ یعنی خارجہ امور کو کور کرنے والے لوگ ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ پاکستان کے پاس وقت کم ہے، ہمیں کسی ایک سائیڈ پہ ہونا پڑے گا اور چیزوں کو بہتر کرنا پڑے گا۔ لیکن ابھی تک پاکستان جو ہے وہ اس کنفیوز وزیر خارجہ جو کسی بات کا براہ راست جواب نہیں دے سکتا، اور اس کنفیوز وزیر اعظم کے ساتھ چل رہا ہے۔ اب آگے کیا بنے گا، کس صورتحال کی طرف پاکستان جائے گا، یہ ایک بڑا مشکل ہے اس بارے میں فی الحال بات کرنا، کیونکہ بات میرے ملک کی ہے اور اس کے مستقبل کی ہے، لہٰذا میں الفاظ کو بڑا سنبھال کے استعمال کر رہا ہوں۔ میں صرف اتنا ہی آخر میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے موجودہ حکمرانوں کو یا تو ساڈے مغروں لا دے یا ان کو عقل دے دے، تاکہ پاکستان جو ہے وہ دنیا میں ترقی کر سکے، اور پاکستان کے عوام یعنی آپ اور میں ان کے بچوں کو تعلیم بھی مفت مل سکے اور صحت کی سہولتیں بھی مفت میسر ہوں۔ ہمیں ایک ایسے پاکستان کی ضرورت ہے۔ اس حکومت کے ہوتے ہوئے مجھے تو بہت کم امید ہے، لہذا دعائی کی جا سکتی ہے، آپ بھی کریں، میں بھی کرتا ہوں۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے میلاد۔